بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 30 اپریل 2024 ہے اور منگل کا دن ہے۔ تو آج کچھ گفتگو کرنے سے پہلے میرا دل چاہا کہ کچھ معمول سے ہٹ کے بات کی جائے موسم کے متعلق۔ 5 بجے کا ٹائم ہے صبح کا، تو میں باہر نکلی ہوں سیر کے لیے۔ بہت خوبصورت موسم ہے اور موسم کئی دنوں سے بہت اچھا ہو رہا ہے۔ واللہ عالم یہ ہمارے موسمیاتی جو تبدیلیاں ان کی وجہ سے ہمارے لیے اچھا ہے یا نہیں، لیکن بہرحال اس وقت ہوا بہت ہی پیاری لگ رہی ہے۔ نسیم صبح کی مثال تو ویسے بھی شاعر جو ہیں وہ اپنے اشعار میں اور دیتے ہیں، اور کافی اس کے فائدے بھی ہیں۔ اور لوگ کچھ 5 بجے کا ٹائم ہے اور لوگ سیر کرنے کے لیے کچھ آ رہے ہیں اور کچھ لوگ سیر کر کے جا رہے ہیں۔ تو پرندے جو ہیں وہ اپنے خوبصورت بولیاں سنا رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا وہ بیان کرتے ہیں، اور کچھ ویسے ہی موسم سے انجوائے کرتے ہیں۔ جس طرح انسان موسم سے انجوائے کرتے ہیں، پرندے بھی موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ چلتے چلتے مجھے راستے میں گلاب کے پھول کا پودا نظر آیا، اور میں روز ہونے کے لیے اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے، قدرت کی صنائی کو دیکھتے ہوئے میں اس کے پاس کھڑی ہو گئی ہوں۔ اور بتاتے چلوں کہ یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھولوں کا بادشاہ ہے۔ گلاب کا پھول جو ہے پھولوں کا بادشاہ ہے، اور اس کا کلر جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ یہ خود بخود ہی بندہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ اصل میں لاطینی زبان کا لفظ ہے روزہ، اس سے یہ انگلش میں کنورٹ ہوا ہے روز سے۔ اور روزہ کا مطلب جو ہے لیٹن میں وہ یہ ہے کہ ایک دم جو بندے کو اپنی طرف متوجہ کر لے چیز، اس کو ہم روزہ کہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ اس کا کلر جو ہے اتنا تیز ہوتا ہے کہ، اور اس کے اور بھی کلر ہوتے ہیں، مثلا کہ کالا گلاب بھی ہوتا ہے، سفید گلاب بھی ہوتا ہے، لیکن سرخ گلاب جو ہے یہ اس کی اپنی ایک انفرادیت ہے۔ اور یہ ہمیشہ سے، جب سے میرا خیال ہے کہ دنیا قائم ہوئی ہے، محبت کے اظہار کے طور پہ سرخ گلاب ہی پیش کیا جاتا ہے۔ جو پہلا ولاگ تھا میرا، اس میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں۔ اب آپ ان پھولوں کو دیکھیں، انجوائے کریں، اور میرے ساتھ ساتھ چلیے اور موسم کو بھی انجوائے کیجیے، اور بادلوں کو دیکھیے وہ کس تیزی کے ساتھ ہوا کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور اب جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا تو پھر اس کے بعد جو ان کی طرز زندگی ہے وہ کیسے بدلا، اتنی جری شخصیت اور اتنی پرسنالٹی جو ہے وہ کس طرح ایک دم اس کے اندر چینج آیا، اور کس طرح وہ مطلب کہ ان کے اندر ٹالرنس پیدا ہوئی۔ حضرت خالد نے قبول اسلام کے بعد سب سے پہلے جس معرکے میں شرکت کی وہ موتا کے مقام پر پیش آیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو والی بصرہ نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ جب اس واقعے کی اطلاع آپ کو ملی تو آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں 3000 کا لشکر بھیجا، اور فرمایا کہ اگر زید مارے جائیں تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر جعفر مارے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو سپہ سالار بنایا جائے۔ جب اسلامی لشکر پیش قدمی کرتا ہوا معان کے مقام پر پہنچا تو اطلاع ملی کہ والی بصرہ نے اپنی مدد کے لیے قیصر سے ایک بڑی فوج کی مدد مانگی ہے، جس کے جواب میں اس نے 1,00,000 کا لشکر روانہ کر دیا۔ یہ خوفناک صورتحال تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی صورتحال سے آگاہ کر کے آپ کے حکم کا انتظار ہونے لگا، یا پھر مسلمان جو ہیں اللہ کا نام لے کر میدان جنگ میں کود پڑے۔ عبداللہ بن رواحہ نے اس موقع پر ایک ایسی پرسوز تقریر کی کہ پورے لشکر میں جوش و خروش پیدا ہو گیا اور جنگ کرنے کے حق میں فیصلہ ہوا۔ اس لشکر میں
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک عام سپاہی کی حیثیت سے شریک تھے۔ موتا کے مقام پر فوجیں آمنے سامنے ہوئیں اور معرکہ گرم ہوا اور ان میں زید بن حارثہ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بہادری سے لڑتے ہوئے زخمی ہو گئے۔ ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا اور جو جھنڈا تھا بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ جب بایاں ہاتھ کٹا تو کٹے ہوئے بازوؤں اور ٹانگوں کی مدد سے علم بلند رکھا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اب عبداللہ بن رواحہ نے آگے بڑھ کر پرچم کو تھام لیا، مگر کچھ ہی دیر بعد وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ مسلمانوں کی صفوں میں پسماردگی پھیل گئی۔ اس وقت ثابت بن ارقم نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور خالد بن ولید کو امیر لشکر اور سپہ سالار کے طور پر نامزد کیا۔ اس رائے پر سب نے اتفاق کیا اور آپ کے علم سنبھالتے ہی لڑائی میں ایک بار پھر تیزی آ گئی۔ خود خالد کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹیں اور صرف ایک یمنی بانا چھوٹی سی تلوار کا نام ہے باقی رہ گئی۔ لڑائی زوروں پر تھی، شام ہو گئی اور دونوں لشکر اپنے پڑاؤ پر واپس آ گئے، یعنی اپنے اپنے کیمپوں میں واپس آ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن رواحہ اور جعفر طیار اور زید بن حارثہ کی یکے بعد دیگرے شہادت کا علم ہوا تو آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا۔ اللہ نے ان پر فتح عطا کی۔ اس کے بعد آپ یعنی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کہا جانے لگا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے دعا کی، یا الہی، خالد تیری تلوار ہے، تو ہمیشہ اس کو فتح مند رکھنا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تمام عرصے میں خود کو بہترین سپہ سالار کے طور پر منوا لیا۔ پورا عرب آپ کی قائدانہ صلاحیتوں اور جنگی فنون میں کمال کا قائل ہو چکا تھا اور آپ مسلمانوں کے ہیرو بن کر ابھرے تھے۔ اگلا سٹیپ، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح عراق، یعنی آپ نے عراق کا علاقہ فتح کیا۔ مرتدین کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خالد کو حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے حکم ملا کہ وہ عراق کی طرف کوچ کر جائیں۔ عراق اس زمانے میں ایک ملک نہ تھا بلکہ سلطنت ایران کا حصہ ہی تھا، جو کہ ایک اپنے وقت کی سپر پاور تھی اور اپنی خوشحالی کی وجہ سے ایران بہت مشہور تھا۔ ایران کے شاہی خاندان کے انتشار اور سیاسی حالت کے ابتر ہونے کی وجہ سے سرحدی قبیلے بنو بکر کے سردار مثنیٰ بن حارثہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر جہاد کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت دے دی اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فوج کے ساتھ عراق کا محاذ سنبھالنے کی ہدایت کی اور آپ کو اس پورے آپریشن کا کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سال سے بھی کم مدت میں عراق کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا، یعنی کہ اس میں عراق ایران دونوں علاقے شامل تھے، اور اپنے وقت کی سپر پاور کو زبردست شکست دے دی۔ اس کامیابی میں آپ کی ذہانت، تیز رفتاری، جنگی چالوں کے علاوہ سب سے بڑھ کر اللہ کی مدد کا ہاتھ تھا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تمام عرصے میں خود کو بہترین سپہ سالار کے طور پر منوا لیا۔ پورا عرب آپ کی قائدانہ صلاحیتوں اور جنگی فنون میں کمال کا قائل ہو چکا تھا اور آپ مسلمانوں کے ہیرو بن کر ابھرے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی تاریخ کے عظیم ترین اور ناقابل شکست جرنیل کے طور پر جانتی ہے۔